اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله من خليق. السلام على شيش ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم بحجته. السلام على نوح المجاب في دعوته. السلام على هود الممدود من الله بمعونته. السلام على صالح الذي وجحه الله بكرامته. السلام على إبراهيم الذي اجتباه الله بخلته. السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته. السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته. السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمته. السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعدمته. امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم اور آپ مسائل بیان کرتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ مسائل کہ روایات کے اندر ہیں کہ امام زمان کے آنکھوں کے سامنے وہ کربلا کا منظر دکھایا جاتا، چونکہ منتقم کربلا ہے امام زمان، کربلا والوں کا بدلہ لینے تشریف لائیں گے، ان کے سامنے جب یہ منظر آتا ہوگا تو کس طرح حجت دوران برداشت کرتے ہوں گے۔ خود اس زیارت کے اندر امام زمان فرماتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روں گا ان مصائب پر جو حسین اور اس کی آل پر ٹھائے گئے۔ السلام علی محمد حبیب اللہ وصفوته۔ السلام علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب خص بأخوته۔ السلام على فاطمة الزهراء ابنته۔ السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه۔ السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمحجته۔
امام سلام کرتے جب اس مقام پر پہنچتے، سلام حضرت حسین پر جنہوں نے رائے خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جسم میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کی۔ سلام اس پر جس نے مخفی اور آشکار خدا کی اطاعت کی، سلام اس پر جس کی خاک میں اللہ نے اثر شفا رکھ دیا، سلام اس پر جس کے قبہ کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام اس پر جس کی ذریت سے قیامت تک امام رہیں گے، سلام اس آخری پیغمبر کے فرزند پر، سلام فرزند علی پر، سلام فاطمہ زہرا کے فرزند پر، سلام زمزم و صفا کے وارث پر، سلام آلودہ خاک و خون پر، سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ دیا گیا، سلام مسافروں میں سب سے زیادہ بے کس مسافر پر، سلام شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر، سلام اس پر جن پر آسمان کے فرشتے روئے، سلام اس پر ان گریبانوں پر جو خون سے بھرے ہوئے تھے، سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا، سلام عرض کربلا پر بہنے والے خون پر، سلام ان جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضاء پر، سلام نیزوں پہ اٹھائے جانے والے سروں پر، سلام پردہ خواتین پر، سلام ظلم و ستم سے قتل کیے جانے والے پر، سلام جناب علی اکبر پر، سلام شیرخوار علی اصغر پر، سلام ان جسموں پر جنہیں بعد شہادت لوٹا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام زمان اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے گریہ فرماتے، سلام خاک پاک پر رہنے والے پر، سلام اس پر جس پر حضرت جبرائیل نے فخر کیا، سلام اس پر جس کو گہوارے میں حضرت میکائیل نے لوریاں سنائی، سلام اس پر جس کے بارے میں عہد و پیمان توڑ دیے گئے،
سلام اس پر جس کی حرمت کو ضائع کیا گیا، سلام اس پر جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، سلام اس پر جس کے اس کے زخموں سے بہنے والے خون سے نہلا دیا گیا، سلام اس پر جسے نیزوں کے گھونٹ پلائے گئے، سلام اس پر جس پر ہر ظلم و ستم روا کیا گیا، اس پر سلام، ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، کربلا کی سرزمین، زہرا کا لال، کوئی بچانے والا نہ تھا، حسین پکارتے رہے اے میرے شیرو، عزادارو ایک منظر وہ بھی آیا، حسین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے، امام زمانہ رو کے فرماتے سلام اس ریش اقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام اس رخسار پر جو خاک آلود تھا، سلام اس بدن پر جو غبار آلود تھا، سلام ان دانتوں پر جس پر ظلم کی چھڑی چلائی گئی، سلام اس سر اقدس پر جسے نیزے پر اٹھایا گیا، سلام ان جسموں پر جو بیابان میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستمگاران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے، ہائے بعد شہادت جن کے لباس کو لوٹا گیا، سلام سلام اس مظلوم پر۔ امام فرماتے ایک منظر آیا جب حسین کربلا کی زمین پر آئے، چاروں جانب سے یزیدیوں نے حملہ کیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، حالت یہ ہے کبھی حسین پاؤں کو سمیٹتے، کبھی کربلا کی زمین پہ پھیلاتے، اس طرح زخموں سے چور چور زہرا کا لال، ایک مرتبہ آواز آتی ہے لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین کس طرح اپنی پوری طاقت کو جمع کرتے ہیں، اپنے سر کو بلند کرتے ہیں، مقتل سے ایک مرتبہ خیمے کی جانب دیکھتے، نہ جانے سکینہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ابھی کچھ دیر گزرے گی، سینے پہ سونے والی سکینہ تمانچے کھائے گی۔ ہاں جب اعلان ہوا حسین نے سر اٹھایا، یعنی یہ کہنا چاہتے یزیدیو میری زندگی میں تم یہ ظلم نہ کرنا، مجھے یہ گوارا نہیں میرے میں مقدرات عصمت کی چادریں لوٹی جائے۔ حسین نے آخری لمحات میں بھی اس کو گوارا نہ کیا۔ ہائے ایک وقت وہ آیا
سینہ حسین پر شبر ملعون سوار ہوتا ہے، زلف نازنین کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ایک ہاتھ سے ریش مبارک کو پکڑتا ہے، خنجر جلانا شروع کرتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ نے سارے انبیاء کو بلایا ہے، کربلا میں دیکھو انبیاء، میرا حسین، میرا حسین، میرا حسین۔ عزاداروں فرشتوں میں رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، انبیاء نے گریہ بلند کیا، انبیاء اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے۔ علماء بیان کرتے کہ ایک نبی نے جگہ چھوڑ دی، ایک مرتبہ رسالت معاف فرماتے یا علی حسین جانے آپ، اب مجھ سے حسین کی یہ مظلومیت دیکھی نہیں جاتی۔ یہ ملعون ضربت ضربے لگاتا جاتا ہے، بعض روایات کے اندر 17 ضربے لگائی۔ اللہ اکبر۔ علی نے ایک مرتبہ زہرا مرضیہ سے کہا یا زہرا، حسین کی یہ مظلومیت آپ جانے یا حسین۔ ایک منظر وہ بھی آیا، زہرا مرضیہ فرماتی ہوئے علماء بیان کرتے اے زینب اب تو جانے یا حسین۔ 70 قدم کے فاصلے پر بہن زینب اس منظر کو دیکھتی ہے، قریب آواز بلند ہوتی ہے الا قد قتل الحسین، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بعد شہادت حسین یہ ظالم خیام کو لوٹنا شروع کرتے، خیموں میں آگ لگا دی، ایک خیمہ جلا، مخدرات عصمت دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ایک منظر آیا، جناب زینب فرماتی ہے سجاد جل کے مر جائے یا بے مقنع چادر باہر نکلے، امام وقت کا حکم ہے، پھوپھی اماں بے مقنع چادر خیمے سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ سینے پہ سونے والی سکینہ جب خیمے سے نکلی ہے، شام غریبہ جب جناب زینب نے دیکھا حسین کی لاڈلی سکینہ نظر نہیں آ رہی، ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے مقتل میں آئے، جناب زینب نے آواز دی سکینہ سکینہ۔ علماء بیان کرتے ایک مرتبہ بے سر جسم سے آواز آتی ہے آہستہ آہستہ میری بیٹی آرام کر رہی ہے۔ زینب قریب جاتی ہے، سکینہ کو اٹھاتی ہے، سوال کرتی ہے سکینہ جب کسی کو پہچاننا ہوتا ہے یا تو چہرے سے پہچان ہوتی ہے یا لباس سے پہچان ہوتی ہے، نہ بابا کا سر ہے نہ لباس، جسم پر سینکڑوں تیر، کس طرح بابا کو پہچانا؟ بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں میں مقتل میں آئی، اپنے بابا کو پکار رہی تھی، میرے بابا مجھے شمر تمانچے مار رہا ہے، میرے گوشوارے چھین رہا ہے، بابا مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اس بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ۔ عزادارو چہلم سے قبل سیدہ سکینہ کی شہادت کے ایام زندان شام
جناب سکینہ امام سجاد سے فرماتی ہیں بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں اے میری بہن سکینہ یہ پرندے اپنے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے جناب سکینہ پھر سوال کرتی ہیں اے میرے بھیا سجاد اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اب یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں بھیا سجاد ہم کب گھر جائیں گے، مدینہ کب جائیں گے، رہائی کب ملے گی؟ بڑا ارمان تھا سکینہ کو کہ مدینے جائے، رہائی کب ملے گی؟ لیکن ہائے ایک مرتبہ خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، رو رو کے کہتی ہے بابا تیرے جانے کے بعد مجھے زندان کی خاک میں نیند نہیں آتی، مجھے شمر سے ڈر لگ رہا ہے، شمر مجھے تمانچے مارتا ہے، بابا مجھے لے کر جانا۔ روتے روتے بیٹی بچی بیدار ہوتی ہے، ایک مرتبہ بیویاں جمع ہوتی ہیں، زندان کی در و دیوار سے رونے کی صدائیں بلند ہو گئی، سر حسین کو بھیجا جاتا ہے۔ سکینہ کربلا کے بعد آج اپنے بابا کی زیارت کر رہی ہے، سر کو اپنے سینے سے لگایا، کہتی ہے بابا او میرے مظلوم بابا، میرے مظلوم بابا اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی، سکینہ کی آواز بند ہو جاتی ہے، امام سجاد قریب جاتے دیکھتے تو کیا ایک مرتبہ آواز بلند کرتے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھوپھی اماں میری بہن زندان میں مر گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب رہائی ملی زندان شام سے، جب زندان سے رہائی ملی، اسیروں کا قافلہ واپسی کی تیاری کر رہا ہے، ایک مرتبہ جناب رباب کو تلاش کیا گیا۔ امام سجاد فرماتے میری اماں کہیں اور تلاش نہ کرو، جا کے زندان شام میں سکینہ کی قبر کے قریب ایک مرتبہ میرے امام تشریف لاتے تو کیا دیکھا، جناب رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہے، رو کے کہتی ہے اٹھو سکینہ مدینے جا رہے، بڑے ارمان تھے مدینہ جانے، اٹھو رہائی ملی ہے، آزادارو رہائی ملی ہے۔ جب یہ قافلہ ایک مرتبہ کربلا پہنچا، بیویوں نے قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرا دیا، جناب زینب گریا کر کے ایک ایک مصیبت کو بیان کرتی ہے، ہو میرے مظلوم بھائی آپ کی شہادت کے بعد ہمارے خیام کو آگ لگائی، ہمارے سروں سے چادریں چھیلی، ہمارے سروں سے چادریں چھیلی، ہائے ہو میرے بھائی حسین مجھے معاف کر دینا، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ زندان شام چھوڑ کے آئی ہوں۔ جب بیویاں فارغ ہو گئی، قبر حسین سے بلند ہوتی ہے، بی بی فرماتی ہے سجاد میرے بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ جناب سجاد فرماتے
نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ بیویاں روانہ ہو گئی، علماء بیان کرتے جناب زینب فرماتی ہے اے بیویوں اپنی ساری روداد سنانا، لیکن عباس کی قبر میں جا کے سکینہ کا نہ بتانا کہ زندان شام میں جناب سکینہ کو چھوڑ گیا۔ بس ازادارو، امام سجاد بعد کربلا ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک قصاب کو دیکھا جانور ذبح کر رہا تھا۔ امام فرماتے قصاب کیا تو نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا ہے؟ قصاب کہتا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، او میرے مظلوم بابا، ہاں میرے غریب بابا، 3 دن کا پیاسا، امام سے کسی نے سوال کیا مولا کب تک روگے؟ امام سجاد فرماتے اے شخص تو نے انصاف نہ کیا، جناب یعقوب کا ایک یوسف بیٹا جدا ہو گیا تھا، زندہ تھا، جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن ہائے کربلا میں میرے سامنے 18 یوسف ذبح ہو گئے، 18 یوسف میرے سامنے ذبح ہو گئے۔ ہائے پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں ہے؟ اب امام سجاد نے نہیں کہا، جب بابا کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، جب قاسم کا لاشا پامال ہوا، بس اس تمام مصیبت کو ذکر نہ کیا۔ مولا فرماتے الشام الشام الشام۔ ایسے وقت بیان کیا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سکینہ بھروسہ مولا امام زمانہ کو دیا جائے دل کی گہرائیوں سے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے بھلا مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں۔ جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مت کرو بیویوں شور ماتم۔ سجاد زنجیر بولے نہ قصدوں، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم۔
شاید غموں کی گھڑی چل رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اور زندہ قدر زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے باری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میرے سکینہ کو نیند آ۔ اور آخری شعر مولا سجاد کو پرسہ دیں، بی بی ام رباب کو پرسہ دیں، مولا امام زمانہ کو پرسہ دیں، جو 1150 سال سے کربلا کے غم کو، کربلا والوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں میرا سلام اس ام سکینہ پر کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کے چہرے کا مسلسل رنگ بدلتا رہا، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں اب بھی آنسو نہیں آئے ہیں، یہی وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جو اہل بیت کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔
صل على محمد وآل محمد واحشرني في زمرته وأدخلني الجنة بشفاعته. اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين يا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين بمحمد خاتم النبيين رسولك إلى العالمين وبأخي الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين وبفاطمة سيدتي نساء العالمين. عزادارو ایک مصیبت وہ ہے جس پر حسین نے گریہ کیا، جس پر علی روئے، جس پر حسن روئے، جس پر زینب ام کلثوم روئی. یہ بڑی مصیبت خانوادہ اہل بیت میں. کسی عالم نے امام حسن کے مصائب پڑھے، خواب میں امام حسن کو دیکھا. مولا فرماتے ذاکر تو نے میرے وہ سخت مصائب بیان نہیں کیے. ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میں نے وہ سب مصائب بیان کیے کہ تاریخ میں پہلا جنازہ جو گھر سے نکلا واپس گھر آیا جس کے جنازے پہ تیر لگے. امام حسن فرماتے ہیں ذاکر میرے یہ مصائب بڑے مصائب نہیں ہیں، میری سب سے بڑی مصیبت. امام کی بارگاہ میں ذاکر کہتا ہے مولا آپ خود بتائیے آپ کے سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ یہ فقط امام حسن کے نہیں بلکہ سب کے مصائب. ذاکر بیان کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا مولا فرماتے ہیں مدینہ شہر تھا، محلہ بنی ہاشم تھا، ایک دروازے کو آگ لگی تھی. اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے. میری ماں زہرا اس جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ پس کر رہ گئی. ملعون نے دروازے کو ایسا دھکا دیا زہرا زمین پر گری تڑپ کے آواز دیتی ہے یا فضا خذینی. زینب ام کلثوم حسین و حسن بہت چھوٹے ہیں، اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھتے. بی بی فرماتی ہے فضا ہو میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا پہلو شکستہ ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو یہ بڑی مصیبت ہے.
آگے بڑھ کے مصائب ختم نہیں ہوئے، ظالم اس دروازے کو پھلانگ کے داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی باندھ گئی، علی کو لے جانے لگے۔ جناب سیدہ حالت غشی میں تھی، ہوش میں آ کے کہتی ہیں فضا این ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ اپنی تکلیف بھول گئی، اپنی پسلیوں کی تکلیف بھول گئی۔ ابھی لے کے جایا جا رہا تھا، روایات کہتی ہیں جناب سیدہ آگے بڑھی ہے، دامن علی کو تھاما ہے، کہتی میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ روایات کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ ایک ظالم نے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے مارنا، اتنے تازیانے لگے سیدہ کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ جناب سیدہ نے کہا علی کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ایک مرتبہ دیکھا گیا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ خوف کے عالم میں جب مسلمانوں نے دیکھا علی کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بی بی آپ نے کہا علی کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کی پوتی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی اے شبر نمار، میرا بابا 3 دن کا، میرے بابا کو اس طرح ذبح نہ کرنا۔ ہائے حسین کو چھوڑا نہ گیا بلکہ سکینہ کو تماشے لگے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ بس حسین وہ مظلوم ہے، جب یزیدیوں نے کہا کربلا میں پڑی لاشوں کو پامال کرو، ایک ایک نے آگے بڑھ کے اپنی لاشوں کو اٹھایا، بس ایک تنہا حسین کا لاشا کربلا کی زمین پہ پڑا رہا۔ اس مظلوم کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے برادر نے اس دعا کا اہتمام کیا، ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا بانی دعا کو صحت و سلامتی عنایت فرما، ان کے خانوادے کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ ایک مومن سید حر مہدی علیل ہیں، پروردگارہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات علیل ہیں، بیمار ہیں، زخمی ہیں، بالخصوص سید حر مہدی خدایا بیمار ہے، کربلا کا واسطہ ان سب کو صحت کلی عنایت فرما۔ خدایا بانی دعا کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بانی دعا کے گھر سے تمام بلاؤں کو دور فرما۔ خدایا جتنے دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، پروردگارا ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کچھ حاجات لے کر آئے ہیں، مادر حسین کا واسطہ، شکستہ پہلو کا واسطہ، ان مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔
جو بھی مومن مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جو صاحبان اولاد ہیں انہیں بہترین تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ خدایا جو بھی مومن و مومنات بے گناہ قید ہیں، بالخصوص آغا شیخ ابراہیم زکزکی، ان کی اہلیہ، ان کے رفقا، خدایا ان تمام اسیروں کو رہائی عنایت فرما۔ خدایا چہلم امام حسین کے جلوس ہائے عزا دنیا بھر میں برآمد ہوں گے، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ان مجالس ان عزاداروں کے خلاف جو بھی ناپاک عزائم رکھتے ہیں خدایا ان کو خاک میں ملا دے۔ خدایا ملک پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا مسلمانوں کو آپس میں متحد رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی، عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش کی گئی ایک ہمارے مومن جناب محترم سرور صاحب جو زیارت عاشورہ کی وجہ سے گرفتار ہوئے، خدایا تمام اسیروں کو بالخصوص سرور بھائی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ خدایا حجت دوران منتقم کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها وصلى الله على خير خلقه محمد وآله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔